رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد. یہ وہ مہینہ ہے، اس لیے میں کہتا ہوں یہ اہل توحید کا مہینہ ہے. کس کا مہینہ ہے؟ یہ کس کا مہینہ ہے؟ مشرک کا یہ مہینہ نہیں ہے، یہ اہل توحید کا مہینہ ہے، اور ان کا مہینہ ہے جو قرآن کا مسئلہ مانتی ہے. اس رمضان کی سب سے بڑی خصوصیت انزل فیہ القرآن، اس میں قرآن آیا. تو اب جس کا عقیدہ قرآن کے مطابق ہے وہ تو رمضان کی تعظیم کرنا اس کا شرعی حق ہے، اور جس کا عقیدہ قرآن کے مطابق نہیں اور قرآن کے مقدر قرآن پڑھو آگے سے المحند لے آئے، ادھر قرآن پڑھو آگے سے فضائل اعمال کی تلاوت شروع کر دے، درس قرآن کے قریب نہ جائے اور فضائل اعمال کی تلاوت پہ مست. انصاف سے سوچو اس کو کچھ رمضان کا فائدہ ہوگا؟ جی، ایک آدمی قرآن کے قریب نہیں آتا اور وضو کر کے فیضان سنت کا درس دے رہا ہے، اس کو رمضان کا فائدہ ہوگا؟ اس لیے یاد رکھو رمضان آیا یہ اہل توحید کا مہینہ ہے. کس کا؟ قرآن والوں کا مہینہ ہے. شہر رمضان، جس نے قرآن کا مسئلہ مانا اس کا مہینہ ہے، چاہے وہ عرب میں ہے یا عجم میں، دنیا میں کہیں بھی ہے. اس لیے یہاں دو باتیں ہیں، سب کو دعوت فکر ہے. یا ایھا الناس، اے لوگو، اگر رب کی دعوت کو تسلیم کرنا ہے تو رب کی دعوت کا پہلا نقطہ اپنے عقیدے کو، اپنے دل کو شرک سے پاک کر، اپنے عمل کو بدعت سے پاک کر، شرک و بدعت کو دل سے نکال اور پکا ہو جا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا یہی معنی شرک سے بھی لڑائی، مشرک سے بھی لڑائی، بدعت سے بھی لڑائی، بدعتی سے بھی لڑائی. جو آدمی یہ ان باتوں پہ قائم رہ جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، رب کے سوا کوئی حاجت روا مشکل کشا ما فوق الاسباب سننے والا نہیں، اور محمد مصطفیٰ کے سوا کوئی مفترض الطاعت اور رہنما نہیں. ان دو نقطوں پہ جو جم جاتا ہے وہ قرآن مقدس کو اپنا نصاب سمجھ کے یہ نیت کرتا ہے کہ میں اپنی زندگی کا ہر موڑ پہ قرآن کو امام مانوں گا، قرآن مقدس کو اپنا رہنما مانوں گا، اور قرآن مقدس کے مطابق زندگی گزاروں گا. جو قرآن نے کہا کر وہ کروں گا، جو قرآن نے کہا نہ کر وہ نہیں کروں گا. جو قرآن کو امام مان لے، اپنا مرشد و رہنما مان لے، سارے رمضان کی برکتیں اس خوش نصیب کے لیے. شہر رمضان، سبحان اللہ. جہاں پر بھی عنوان دیکھو، الذی انزل فیہ القرآن، آگے ھدی للناس. یاد کہ ھدی للناس صرف مولویوں کے لیے نہیں، صوفیوں کے لیے نہیں، ھدی للناس یہ سب کائنات کے لیے عقیدہ صحیح کرنے والی کتاب ہے. ھدی للناس کا معنی ایمان بنانے والی کتاب، عقیدہ صحیح بنانے والی کتاب. اندر کی لین شفاء لما فی الصدور، ھدی للناس شفاء لما فی الصدور. ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمت. مولوی نے صحیح شفا کا معنی سمجھا ہے. پڑھے گا قرآن شفا ہے نا، 6 تعویذ ادھر باندھے گا، 6 ادھر باندھے گا. یہ قرآن کی شفا سے پیدا. آگے پڑھے قرآن شفا ہے
تو پھر کوئی سمجھدار ہو تو وہ کہتا ہے شہد بھی شفا ہے، ایک گیلن ادھر لٹکا ایک ادھر لٹکا، صحیح معنی سمجھا ہے شفا کا؟ اچھا ایمان سے بولو، میں ختم کرتا ہوں، یہ شہد شفا ہے کہ نہیں؟ جی پکی بات ہے، مکھی شہد شفا ہے؟ اچھا تو اس کا کیا طریقہ ہے کہ ایک بوتل گلے میں لٹکا لو اور ان پر پڑھو آیت سورۃ النحل کی کہ شہد میں شفا ہے، کوئی آدمی اس کو سمجھدار کہے گا؟ یا ایک گیلن اس ہاتھ میں ایک اس ہاتھ میں شہد شفا ہے، یہ طریقہ ہے؟ کیا ہوگا؟ اس کو پینا پڑے گا۔ اور قرآن شفا ہے کس کے لیے؟ لما، پھر قرآن شفا ہے شرک کی بیماری کے لیے، بدعت کی بیماری کے لیے۔ قرآن سے شفا حاصل کرنی ہے، مولویوں کی کتابیں چھوڑنی پڑیں گی، پیروں کو طلاق دینی پڑے گی، پرانے کھنڈر مذہبی رہنما جو لوگوں کو جھوٹیاں کہانیاں، لطیفے اور ادھر ادھر کے چالے والے سکھانے والے، سب سے بائیکاٹ کرنا ہوگا اور عقیدہ قرآن کے مطابق بنانا ہوگا، تب قرآن شفا بنے گا۔ ساری کائنات سے جب کٹے گا قرآن کے ساتھ جڑے گا۔ اللہ نے یہ فرمایا فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ کتاب اللہ هو حبل اللہ المتین، کتاب اللہ۔ فرمایا لوگوں سب سے کٹ جاؤ، قرآن پہ پک جاؤ، یہ قرآن کی سب سے کٹ جاؤ، مولوی پیر کتابڑیاں رسالے اور طاغوتی نظام ہر باطل سے کٹ جاؤ اور ہدی للناس پہ ڈٹ جاؤ۔ یہ قرآن وہ کتاب ہے جو اول سے لے کے آخر تک یہ شفا بھی ہے، آخر تک یہ ہدایت بھی ہے۔ یہ جملہ صحیح ہے یا نہیں؟ یہ جملہ اتنا کڑوا ہے، ہمیں روزانہ ہزاروں گالیاں پڑتی ہیں اسی جملے پہ۔ گالیاں فیس بک دیکھے گالیوں سے بھری ہوتی ہے، کہتا ہے یہ مولوی بڑا سخت ہے۔ اور گالیاں نکالنے والے کون ہیں؟ جو اپنے پیر کی طرف بلا رہے ہیں، اپنے مولوی کی طرف بلا رہے ہیں، اپنی جماعت کی طرف بلا رہے ہیں۔ ہم کسی جماعت کی طرف دعوت نہیں دے رہے، ہم کسی مولوی پیر کی طرف دعوت نہیں دے رہے، میں اپنے استاد کی طرف بھی دعوت نہیں دے رہا، اپنے پیر کی طرف بھی دعوت نہیں دے رہا، اپنے بزرگ کی طرف بھی دعوت نہیں دے رہا، کسی خاص گروہ یا ٹولے کی طرف بھی دعوت نہیں دے رہا۔ میں کہتا ہوں لوگوں آؤ، یا ایھا الناس ھدی للناس، یا ایھا الناس ادھر یا ایھا الناس، ادھر ھدی للناس۔ تو اس کائنات میں سب سے بڑا انقلاب آیا رمضان میں۔ کیوں آیا؟ کہ قرآن آیا۔ اب جو قرآن کو مانتا ہے اس پر رمضان کے حقوق ادا کرنا فرض ہے، رمضان کے حقوق ادا کرنا فرض ہے۔ پہلا حق کیا؟ اب جہاں دیکھنا ہے، اب انداز قرآن نے بدلا دیا، اب یا ایھا الناس نہیں کہا، اب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ ادھر نہیں، یا ایھا الناس میں نہیں، یا ایھا الناس میں ٹرمپ بھی تھا، مودی دعوت سب کو ہے، لیکن جہاں ان کو نہیں کہا روزے رکھو، نہ، یہاں خاص یا ایھا الذین آمنوا۔ آمنو دا معنی ماننے والو، آمنو کا کیا معنی؟ ماننے والو، اے وہ لوگوں جو قرآن کو مان گئے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، آمنو کا یہ نہیں مانا کہ او پاکستان والو، او ہندوستان والو، او سعودیہ والو، نہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جنہوں نے اس ھدی للناس کو سینے سے لگا لیا اور اس قرآن کو مان لیا
ان کے ساتھ بات ہے اب تمہارے لیے ضروری ہے کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض کیے گئے. کتب، یہ کوئی معمولی خطاب نہیں، یہ آپ لوگوں کو خطاب ہے. کتب علیکم الصیام. اچھا اس پر کوئی اجر بھی نہ ہوتا نا، روزے کا کوئی اجر بھی نہ ہوتا. تو جب اللہ نے فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم، تم پہ روزے فرض ہیں، تو کیا خیال ہے ایک نیکی بھی نہ ملتی لیکن روزے کی اہمیت اہل ایمان پھر بھی سمجھ لیتے، کیونکہ یہ آرڈر کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. یہ آرڈر کس کا ہے؟ روزہ اس لیے رکھو کہ یہ میرے اللہ کا آرڈر ہے. بس آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آئی؟ آرڈر کس کا ہے؟ بس اللہ کا آرڈر ہے، کوئی معمولی آرڈر ہے. اور کتنا پیارا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، کتب علیکم الصیام. اب اللہ کا یہ آرڈر سن کے بھی جو بدبخت روزہ نہیں رکھتا تو گویا عملاً وہ ثابت کر رہا ہے کہ میں یا ایھا الذین آمنوا کا فرد نہیں ہوں. اپنے عمل سے وہ ثابت کر رہا ہے جو الذین آمنوا کا فرد ہے تو وہ اسی خطاب سے کبھی روزہ قضا نہیں کر سکتا. پھر ساتھ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب. یہ کوئی نئی بات نہیں، ڈر نہ جاؤ، نہیں پچھلوں پہ بھی فرض ہے. اور پھر فرمایا ایام معدودہ، چند دن میں، چند دن میں حوصلہ بڑھایا جا رہا ہے کہ او ایمان والو روزہ رکھو. اور پھر اس آرڈر کے بعد سبحان اللہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک آدمی 70 سال عبادت کرتا ہے اور ایک روایت میں 100 سال بھی ہے. 70 سال عبادت کی، وہ اللہ کی رحمت کے قریب کیونکہ ہر عبادت اللہ کے قریب کرتی ہے. 70 سال رات دن عبادت کی، اس نے اللہ کا قرب حاصل کیا. اور ایک وہ ہے جس نے ایک روزہ رکھا، وہ ایک روزے والا 70 سال کی عبادت سے آگے نکل گیا. ایک آدمی پیدل سفر کرے، ایک ہوائی جہاز پہ کرے، تو پیدل والا کہاں پہنچے گا، ہوائی جہاز والا گھنٹے میں کہاں پہنچے گا. تو فرمایا روزہ وہ ہے 70 سال جہنم سے دور کر دیتا ہے اور رب کے قریب کرتا ہے. اس لیے روزہ رکھو اللہ کو راضی کرنے کے لیے. ہر گھر میں ایک اہتمام ہے